سورہ المؤمنون تعارف۔ سورہ المؤمنون یہ مکیہ ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ طائف کے واقعے سے قریباً کچھ پہلے اور کچھ بعد اس عرصے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس کے اندر 118 آیات ہیں، 6 رکوعات ہیں، 1840 کلمات ہیں اور 4802 حروف ہیں۔ اس کے پورے مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، مسلمانوں کو اپنے اخلاق میں حسن برداشت، حسن سیرت اور سب سے بڑی بات یہ کہ عبادت اختیار کرنے کا اور عبادت کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا گیا، اور بنیادی اخلاقیات کی طرف رہنمائی کی گئی کہ ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ انبیاء کی مثالیں دی گئیں، اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اپنے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد کافروں کی ایک بڑی بری سوچ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے اور ہم نے اسی میں رہنا ہے اور مرنا نہیں، اور اس دنیا سے ہم نے جانا نہیں۔ یہ کافروں کی سوچ تھی، اور اس سوچ پر وہ عمل پیرا ہونے کے لیے اور اسی بری سوچ پر دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، دوسروں کو بھی قائل کرنے کے لیے اسلام پر بھبتیاں کستے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، اور اس مخالفت میں آ کر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دشمنی پر اتر آئے۔ تو اللہ پاک نے اس سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھی تم کو فضول اور بیکار نہیں بنایا۔ کافروں سے بھی خطاب ہے اور مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہم نے تمہیں بیکار نہیں بنایا، تمہیں بنایا ہے تو تمہارا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اگر پورا ہوگا تو تمہیں جزا ملے گی، وہ مقصد پورا نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، تمہیں واپس آنا ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا اور سوالات کے جوابات ہوں گے۔ سورہ المؤمنون رکوع نمبر 1 تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. سورہ المؤمنون رکوع نمبر 1. ترجمہ کنز الایمان. بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں. تو جو ان 2 کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی انتخاب کی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، اور پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی. تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا. پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں اور ہم خلق سے بے خبر نہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں. تو اس سے ہم نے تمہارے باغ پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو. اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور ان سے تمہاری خوراک ہے، اور ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو. سورہ المؤمنون رکوع نمبر 1. تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے کلام کو اپنے دل کی توجہ سے سننے والوں اور رسول پاک کے غلاموں، اس سورت کے آغاز میں اللہ کریم نے ایمان والوں کی تعریف کی اور بتایا کہ وہ ایمان والے لوگ ضرور کامیاب ہو جائیں گے کہ جن ایمان والے لوگوں نے اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کیا، مرد ہو یا عورت. تمام ایمان والے کا جب کلمہ آتا ہے تو اس میں مرد بھی ہوتے ہیں اور مسلمان عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. تو فرمایا
کہ مرد ہو یا عورت، نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کی کوشش کیا کرو. اس کا مطلب ہے خشوع کا پیدا کرنا یہ انسان کے اپنے بس میں ہے، اور انسان خشوع پیدا کرنا چاہے تو نماز کے اندر خشوع وہ پیدا کر سکتا ہے، اور اس پیدا کرنے پر ہی اس کو کامیابی نصیب ہوگی. تو حضرت صدر الفاضل فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں. نماز میں ادھر ادھر ہلتے جلتے نہیں ہیں، نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے ہیں. بعد مفسرین نے یہ فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ نماز کے اندر دل لگا ہوا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشائے چشم سے بھی کسی طرف نہ دیکھے. بالکل اس طرح سجدے کی جگہ نظر آ رہی ہو کہ ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو، اس طرف متوجہ نہ ہو رہا ہو. کوئی عبث کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹک رہے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں. نماز میں انگلیاں نہ چٹکائے، اس قسم کی حرکات سے باز رہے. اور بعد مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خشوع یہ ہے کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، چھت کی طرف نظر نہ اٹھائے، اوپر نہ دیکھے. نماز میں نیچی نظریں رکھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس توجہ کے ساتھ جب نماز پڑھیں، اور نماز میں اگر حروف جو پڑھ رہے ہیں اس کی صورت بھی آنکھوں میں بنتی چلی جائے. مثلا پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا لکھی ہوئی اسے نظر آتی جا رہی ہو. الحمدللہ رب العالمین، تو حروف اس کے دل میں اسے نظر آتے جا رہے ہوں، خیالوں میں وہ حروف بھی ساتھ ساتھ نظر آتے جا رہے ہوں، اور توجہات کے اندر اور دل میں اس کا معنی بھی ساتھ ساتھ جتنی اس کی ہمت ہے وہ کرتا جائے. تو یہ نماز بڑی کامل نماز کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ایسے لوگوں کی پھر یہ عادت ہو جاتی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازوں میں اس طرح کا کمال پیدا ہو تو پھر یہ ہے کہ بیہودہ بات کی طرف التفات نہ کرو. جس طرح کان جس بات سے تمہیں نماز سے دور کر سکتا ہے تو کان کو ایسی باتیں سننے سے بچاؤ. آنکھ ایسی بات کی وجہ سے نماز کے اندر وسوسے لا سکتی ہے تو آنکھ کو ایسی چیز دیکھنے سے بچاؤ. دل اور دماغ نماز کے دوران کچھ غلط خیالات لا سکتے ہیں تو دل اور دماغ کو ایسے غلط خیالوں سے دور کرو. تو جو لوگ اپنی نمازوں کا خیال کرتے ہیں تو ان کو بری باتوں، لغو چیزوں، کھیل کود کی طرف ان کے دماغوں کو اور ان کے دلوں کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے. والذین هم لفروجہم حافظون. اور نماز کے خشوع و خضوع میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ تقوی، ایسا پاکیزہ کردار ہونا چاہیے بندہ کہ اگر عورت ہے تو اسے کسی غیر مرد کا خیال نہ آئے، اور مرد ہے تو اسے کسی اور غیر عورت کا خیال نہ آئے. الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. غیر ملومین وہ نماز کے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی ان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ ان کا جو بھی تعلق ایک عورت کو مرد سے ہو یا ایک مرد کو عورت سے ہو، وہ تعلق اپنی ازواج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. اور اس زمانہ جہاد کا تھا تو اس لیے ساتھ باندیوں کا بھی ذکر کر دیا، اور ہو سکتا ہے آئندہ کسی وقت بھی جہاد ہو تو اسلامی جہاد جب بھی ہو اس میں جو بھی باندیاں آئیں تو ان باندیوں تک اپنے تعلقات کو محدود رکھو. اور اس کے علاوہ اپنے شوہروں یا جو مرد ہیں وہ اپنی بیویوں اور باندیوں کے سوا کسی اور غیر کے ساتھ وہ تعلق جو ایک مرد اور عورت کا ہوتا ہے وہ بالکل نہ اختیار کرو، اور نہ ایسے تعلق کو اختیار کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہو. تو تمہاری نمازوں میں خشوع پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. جب تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی آج کل تو چلو باندیوں کا مسئلہ میں نے ذکر تو کر دیا ہے، لیکن حقیقت تو یہ کہ آج کل باندیاں ہیں نہیں ہیں، تو اس لیے بیویاں ہیں اور بیویوں کے لیے شوہر ہیں. تو جب ایک شخص اپنی بیوی ہی کو ساری کائنات سمجھے،
ہر طرح کا پیار اور محبت جو ایک عورت کو دے سکتا ہے، وہ سارا پیار اور محبت وہ اپنی عورت کو دے، اپنی بیوی کو دے. اور بیوی جو بھی ایک مرد کامل کے ساتھ محبت کر سکتی ہے، وہ ساری محبتیں اور وہ سارے پیار اور وہ ساری عقیدتیں اور ساری خدمتیں اپنے شوہر کے ساتھ کرے، تو اس عورت کو بھی اللہ پاک خشوع و خضوع نماز عطا کر دیتا ہے، اور اس مرد کو بھی اللہ پاک وہ خشوع خضوع نماز عطا فرما دیتا ہے. نماز کی برکات اسے نصیب ہو جاتی ہیں. تو لوگوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ نماز کوئی کھیل کود ہے؟ نماز تو ایک بہت بڑا تحفہ ربانی ہے، اور اس کو پانے کے لیے آپ کو اپنے اندر بڑی پاکیزگی پیدا کرنی پڑے گی. اور پھر فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں جو ہماری ان نصیحتوں کو نہیں مانتے اور بغاوت کرتے ہیں اور حد سے بڑھتے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون. پھر فرمایا وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اندر پاکیزہ کرداری پیدا کرتے ہیں، ان میں ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے، جس کسی کی امانت ان کے پاس ہو، اس امانت اور جس سے کوئی وعدہ کیا ہو اس وعدے کا بڑا خیال رکھتے ہیں. کسی کی امانت ہڑپ نہیں کرتے، کسی کی دولت پر ان کی نظر نہیں ہوتی، کسی کے پیسے پر نظر نہیں ہوتی. اگر کسی سے قرض لیا ہوتا ہے تو وعدہ کر کے اس وعدے کے مطابق قرض واپس کرتے ہیں، اور اگر کسی نے ان کے پاس امانت رکھائی ہوتی تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. وہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ، پچھلی جتنی باتیں بھی ہیں وہ نماز کی خشوع اور خضوع کی بات ہوئی، اور کہا کہ جب تمہارے اندر یہ کردار پیدا ہو جائے، اتنے بڑے اچھے انسان بن جائے نا بعد لوگ، تو اچھی عادتیں ہونے کے باوجود بھی نماز میں سستی آ جاتی ہے. کہنے ہم تو ہر لحاظ سے نیک ہیں، کیا ہوا اگر اب فرض کیا اب اتنی نیکیاں ہمارے اندر آ گئیں، تو اب کیا ہوا اگر کبھی کوئی ایک آدھ نماز مس بھی ہو گئی تو کیا ہوا؟ تو نماز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگ زائد خشک بن جاتے ہیں تو ان میں نماز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اس لیے دوبارہ پھر بات فرمائی کہ اتنے بڑے نیک بننے کے باوجود بھی تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. تم نے اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنی ہے. اولئک هم الوارثون. بس یہ کام تم کر لو، نماز کا دھیان اور اپنے کردار کا دھیان، نماز اور کردار کا دھیان تم کر لو، جنت کے دروازے تمہارے لیے میں کھول دوں گا. پھر اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تخلیقی اشیاء کی طرف متوجہ بھی کیا. انسان کی تخلیق کے سارے مراحل کا بیان کیا، اور اس کی گفتگو ہم گزشتہ صورت میں آپ کے ساتھ کر چکے ہیں. اس پورے رکوع میں اس کے بعد نماز کے تذکرے کے بعد اللہ پاک نے آسمانی نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا، خلائی نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا، زمینی نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا، حیوانات کا ذکر فرمایا، نباتات کا ذکر فرمایا، جمادات کا ذکر فرمایا. فرمایا ان سب پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ سورہ المومنون کا پہلا رکوع ہے، اس کے شان نزول میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اب آپ کو یہ بتایا کریں گے کون سی سورت کی کیا کیا برکتیں. یہ جو سورہ المومنون ہے، اس کی خواص میں سے یہ بات ہے کہ جس شخص کا نماز میں دل نہ لگتا ہو، یا عبادات میں کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہو، یا جس مرد اور عورت کا دل یہ چاہتا ہو کہ میں نماز تو پڑھنا چاہتی ہوں مگر میری ہمت نہیں بنتی. بعض عورتوں نے کبھی کبھی سوالات کیے کہ ہم وضو بھی کر لیتی ہیں، وضو بنا لیتی ہیں، لیکن جا نماز پہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، نماز کی طرف دل نہیں لگتا، یاد الہی کی طرف دل نہیں لگتا، قرآن کی طرف دل نہیں لگتا. بے شک اس کے دنیاوی اسباب بے شمار ہوں گے، لیکن اس کا قرآن کا علاج یہ ہے کہ یہ جو سورہ مومنون ہے، ایسا مرد اور عورت جس کا نمازوں میں عبادتوں میں دل نہ لگتا ہو، یا روزے رکھنے کی ہمت نہ پیدا ہوتی ہو. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں روزے رکھنے میں بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں مر نہ جائیں ہم. ارے روزے کی حالت میں مر جاؤ گے، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہے؟ مرو، روزے میں مرتے ہو تو مر جاؤ.
لیکن پھر بھی ڈر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا بنے گا، شوگر ہے، کیا بنے گا. اب یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں. تو روزہ رکھنے کی بھی ہمت اگر پیدا کرنا چاہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ خود سورہ المومنون کو پاک صاف ہو کر 2 نفل پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے، اپنے ساتھ خوشبو لگائے اور سورہ المومنون کو خود لکھ کر کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنائے، اور اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر کوئی کپڑا اور کوئی پلاسٹک وغیرہ چڑھائے تاکہ اس گیلا نہ ہو، تو اس کو اپنے گلے میں پہن لے. بس گلے میں پہننے کی دیر ہوگی، ساری سستیاں دور ہو جائیں گی، نماز کے اندر دل لگ جائے گا، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بالکل روزہ رکھنا ہو، کوئی بھی عبادت کرنی ہو، اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی. ایک اور علاج بھی ہے کہ جن لوگوں کی شراب کی عادت نہ چھوٹتی ہو اور وہ شراب چھوڑنا چاہتے ہوں مگر ایسی لت پڑ چکی ہے کہ شراب کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے یہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، ہم شراب پی رہے ہیں. اب وہ اگر شراب چھوڑنا چاہتے ہیں یا کسی بری عادت میں مبتلا ہے، مرد ہے، عورت ہے، زنا میں مبتلا ہے، غیر مرد سے تعلقات ہیں عورت کے، یا غیر عورت سے تعلقات ہیں مرد کے، اور وہ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر چھوٹتے نہیں ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے ماحول سے پہلے اپنے آپ کو کنارہ کش کرے، اور پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھے، سچی توبہ کے 2 نفل پڑھے. اے اللہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، اس گناہ کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، میں کوشش کرتا ہوں، سچے دل سے چاہتا ہوں یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے، یہ شراب کی عادت، یہ زنا کی عادت، یہ کبیرہ گناہ کی عادت یہ مجھ سے دور ہو جائے، لیکن دور ہوتی نہیں ہے. تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور اس صورت کو سفید کپڑے پر جس سے کفن پہنا جاتا ہے، کفن والا کپڑا ہو یا لٹھے کا کپڑا ہو، اس کے اوپر خود اس سورت کو لکھے، سورہ المومنون کو لکھے، اور خود لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر رات کو سوتے وقت گلے میں پہن لیا کریں، اور صبح اس کو اتار دیا کریں. اس طریقے سے 1 مہینہ یہ تعویذ کا استعمال کریں، ہر بری عادت اس کی چھوٹ جائے گی اور اس کا کردار بہت اچھا ہو جائے گا.